بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، ہر رکن ایک منفرد حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے بھی ارکان ہیں، ان میں اگر کسی ایک بھی رکن کے اندر بندہ کوتاہی یا سستی کرے تو اس کی وجہ سے اس کے سارے دین ایمان کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور انہی ارکان میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے۔ اس روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت اپنی جگہ بہت اعلیٰ یہ روزہ مقام رکھتا ہے، لیکن کافی سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر وہ سر عام سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈبل جرم کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ روزہ کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، اور دوسرا وہ رمضان المبارک کے مہینے کی بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، اور دوسرا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ چلتے پھرتے سگریٹ نوشی یا کوئی چیز کھا پی رہے ہوں، تو اس سے وہ روزے داروں کے سامنے رمضان المبارک کی بے حرمتی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہ جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑتا ہے، اس کی مذمت احادیث میں کیا آئی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیتا ہے، تو اگر وہ ایک روزہ اگر وہ چھوڑ دے جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے، تو اگر اس روزے کی قضا کے اندر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اس کو ثواب ملنا تھا، وہ اجر و ثواب اس کو ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا میں روزے رکھنے سے نہیں مل سکتا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا، اس مہینے کے ساتھ جو یہ روزے خاص ہیں ان کے اندر روزہ رکھنا اس کی اپنی منفرد حیثیت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی رمضان کا جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، قضا تو اس پر ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر توبہ بھی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی دعا کرنے والا تو ہم نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، آپ نے کس کی دعا پر آمین فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھ کے، اس کا ادب و احترام نہ کر کے وہ اگر جہنم کا باعث بن جائے تو اس پر ہلاکت ہے۔ رمضان کا مہینہ ملنے پر وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا، وہ روزے نہ رکھے، رمضان کا ادب و احترام نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کی اس دعا پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور سن کر آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو فرمایا میں نے آگے سے آمین کہا۔ اور تیسرے نمبر پر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کے بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے تو وہ بندہ بھی
ہلاکت اس پر بھی وارد ہو تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہا۔ تو یہ حدیث بھی، اس کے اندر بھی روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی مذمت اور اس کی وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل یہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اس کا روزہ یا اس کی دیگر عبادات نہ کرے اور اس روزے کو غنیمت نہ جانے، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی وہ بخشش و مغفرت سے محروم رہ جائے تو وہ ظاہر ہے ہلاکت کا ہی اس کے لیے باعث ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر سے آمین کہنا، ادھر سید الملائکہ سارے فرشتوں کے سردار دعا کریں اور ادھر سید الانبیاء والرسل سارے نبی رسولوں کے سردار دعا پر آمین کہیں تو پھر وہ دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ انتہائی بے روزہ داروں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے اور انتہائی یہ وعید اور مذمت ان احادیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اس ماہ مبارک کے روزے یا دیگر عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزے عبادات قبول فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی سستی کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اس گناہ پر اللہ ان کو تائب ہو کر رمضان المبارک کے روزے اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔